السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، سوال ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک معروف عالم دین ہمارے علاقے کے ایک معروف عالم دین اور وقت کے مفتی، مفسر، فقیہ اور وقت کے بڑے شیخ، اس نے برسر ممبر قسم کھا کر کہا، یعنی مجھ پر میری بیوی طلاق معلّظ ہو، کہ میں غلط بیان نہیں کروں کہ میں نے مثلا امام شاذلی رضی اللہ عنہ یا اور بزرگان دین میں نے عالم بیداری میں اسی مسجد میں دیکھے ہیں۔ تو ساتھ ہی سوشل میڈیا پر دوسرے مولوی نے کہا کہ حیات عنصری جسدی ما بعد الممات کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس پر مطلقاً اپنی بیوی ہمارے نزدیک طلاق ہے۔ بینوا و توجروا۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اتنے بڑے عالم دین اور شیخ عقائد اہل سنت الجماعت سے منور، حنفی ماتریدی، تعلیمات صوفیہ سے آراستہ، لاتعداد خلفاء کے شیخ، اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو برحق کہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت الجماعت یہی ہے۔ لیکن جس آدمی نے کہا کہ ہماری رائے کے مطابق، تو اسلام میں رائے کہاں سے آ گئی؟ بدبخت آدمی قرآن اور سنت کی روشنی میں، تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں، یہ صرف مفتی صاحب تو نہیں کس نے یہ بات کہی ہے۔ میں آپ کو اہل سنت الجماعت کے وہ اکابرین دیوبند، علماء دیوبند ہو یا علماء سنی بریلوی ہو، دونوں اہل سنت الجماعت ہیں، یا محض مذاہب اربعہ سے ہو، اس میں امام جلال الدین سیوطی وقت کے محدث، مفسر، قطب الجن والانس، کیا اس نے یہ نہیں کہا الرسالہ حاضرۃ الناظرہ کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم بیداری میں فی الجسد کے ساتھ اتنے کلومیٹر سفر کیے، اور 75 بار یا 70 بار مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے حضور سے ایک حدیث کا پوچھا۔ تو بات یہ ہے، اگر کوئی مثلا تصوف کو نہیں مانتے تو اس قسم کی باتوں سے گریز کریں، اور ایسے علماء کو شرم آنی چاہیے کہ تصوف کا مذاق اڑائے۔ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے برحق کہی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ مشائخ کو، بزرگان دین کو، خصوصاً علماء کو، مفتیان عظام کو برسر ممبر ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں قسم کی ضرورت نہیں ہے، یمین کی، اس میں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا، برحق دیکھا، آپ نے اپنا مکاشفہ، مشاہدہ، وہ عالم بیداری کا ہو، وہ مشاہدہ میں ہو، وہ مراقبے میں ہو، وہ مبشرات میں سے ہو، آپ نے دیکھ لیا، برحق دیکھ لیا۔ لیکن اس کے لیے میری رائے ہے کہ اگر مفتی صاحب نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے اور طلاق تک الفاظ استعمال کی ہے، تو شاید مفتی صاحب غلبہ حال میں، ہوش میں، پرت محبت میں بندے کو آ جاتی ہے نا، لیکن اس قسم کے الفاظ کو
علماء مفتیان اعظام و پاسبان شریعت کے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ بقایا لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لوگ رسالت کو نہیں مانتے، لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو صوفیاء کو بھی نہ مانے۔ لیکن جس آدمی نے کہا کہ ہمارے نزدیک طلاق ہوئی ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو گستاخ اولیاء ہے، گستاخ صوفیاء ہے، اگر اس آدمی کو میں کہتا ہوں ہم تو مناظروں سے دور بھاگ ایک طالب علم کے کہ قرآن اور سنت سے ثابت کرو، کیسے ثابت کریں گے کہ طلاق واقع ہوگی؟ ایسے گمراہ اور بددینوں کے لیے مفتی صاحب کی روح نے چھلانگ لگائی، جس طرح مچھی جو ہے نا مستی میں آتے اور بحر وحدت میں سمندر میں چھلانگیں لگاتے ہیں، اس طرح سالک بحر وحدت میں غتزن رہتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ لیکن پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ مفتیان اعظام، علماء کرام، مشائخ اعظام کو قسموں سے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو مانے مانے، جو نہ مانے نہ مانے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔